الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، یہ ہم نے یہاں تک الحمدللہ دہرائی کر لی تھی، تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ بہت زیادہ دہرائی ہو، لیکن صاحب سر اب اس کی پھر دہرائی کریں گے تو ٹائم ہمارے پاس وہی لگ جائے گا، اور جو آگے ہم نے کرنا ہے وہ رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ سلائیڈ نمبر 54 ہے، 54 یہاں سے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ مرکب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی 4 پہلو ہمارے پہلے مکمل ہو گئے، اب جو ہے مرکب شروع ہونے لگا ہے۔ تو اس میں کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلی چیز تو ہم نے سمجھنی ہے مفرد کیا ہوتا ہے۔ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو بالکل اکیلا ہو۔ مفرد اور واحد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مفرد جو ہے وہ واحد بھی ہوتا ہے اور مفرد بھی ہوتا ہے، جبکہ جو واحد ہوتا ہے وہ واحد بھی ہوتا ہے اور مفرد بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ تثنیہ بنتا ہے تو اس وقت وہ مفرد تو رہ جاتا ہے لیکن واحد نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، یہ بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو جبکہ مفرد جو ہے وہ جمع کا اسم بھی ہو سکتا ہے، مفرد جس کے اندر جمع کا مفہوم ہو، تثنیہ کا مفہوم ہو، جبکہ جو واحد ہے وہ صرف ایک کے لیے آتا ہے، وہ تثنیہ یا جمع کے لیے واحد کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ جبکہ مفرد کہتے ہیں اکیلے کو۔ اب اکیلا ایک بھی ہو سکتا ہے، اکیلا دو بھی اکیلا لفظ یعنی دو کا مفہوم ہو اس لفظ کے اندر، لیکن لفظ تو اکیلا ہوگا نا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جمع کا جس کے اندر مفہوم ہے، جیسے مثال کے طور پر مسلمون، وہ ایک لفظ ہے تو اس کو ہم مفرد کہیں گے، لفظ ایک ہے لیکن مفہوم اس کے اندر جمع کا ہے۔ اسی طرح مسلمانی لفظ ایک ہے لیکن مفہوم اس کے اندر دو کا ہے۔ اچھا، ترکیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ ترکیب کہتے ہیں دو مفرد، کم از کم دو مفرد الفاظ کو یا دو مفرد اسما کو جو ہم آپس میں ملاتے ہیں اور مرکب بناتے ہیں۔ مرکب بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے جس طرح ہم اسے جوڑتے ہیں، پہلے کون سا اسم رکھنا ہے، بعد میں کون سا رکھنا ہے، کس ترتیب سے رکھنے ہیں، تو اس چیز کو ترکیب کہتے ہیں۔ اور مرکب کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو کم از کم دو اسما کا جو بامانہ مجموعہ ہوتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں، یعنی دو مفرد الفاظ کا جو ایک بنتا ہے، کیا کہتے ہیں، مرکب بنتا ہے، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ دو مفرد الفاظ جڑتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے، اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اسما۔ اچھا، اب آپ دیکھیں مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام۔ ناقص سے ہی آپ کو پتہ چلے گا، ایک ناقص لفظ ہے، اسی سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو ناقص مرکب ہے اس کے اندر بات ادھوری ہوتی ہے، جیسے رجل حسن، ایک اچھا مرد۔ اب ایک اچھا مرد کیا ہے؟ بات پوری مکمل نہیں ہے۔ جبکہ مرکب تام کے اندر کیا ہے؟ مرکب تام ایسا مرکب ہوتا ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی آپ کو خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا کوئی خواہش سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے الرجل حسن، الرجل حسن، ترجمہ ہوگا مرد اچھا ہے۔ اوپر کیا تھا؟ رجل حسن، ایک اچھا مرد۔ دیکھیں اس کے اندر بات مکمل نہیں ہے، جبکہ نیچے بات مکمل ہے، مرد اچھا ہے کا مفہوم پیدا ہوا نا، بات مکمل ہو گئی۔
اب کون سا مرد اچھا ہے یہ پھر صاف ظاہر ہے، اس کی آگے تفصیل اور بھی ہم جتنی کرتے جائیں، لیکن اس کی بنیادی طور پر جو شرط ہے وہ پوری ہو گئی ہے کہ ہے کا مفہوم آیا ہے، خبر آپ کو معلوم ہوئی ہے، اس کی اچھائی کی خبر معلوم ہوئی ہے کہ فلاں مرد جو ہے اچھا ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص، دوسرا مرکب تام۔ مرکب تام کہتے ہیں مرکب کی تام کی پھر جو ہے مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جو مرکب اسم سے شروع ہوگا اور جملہ بنے گا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ جبکہ مرکب ناقص کی پھر آگے 5 قسمیں ہیں، مرکب ناقص کی 5 قسمیں ہیں، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری۔ پھر سن لیں، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری۔ یہ ہم سارے الحمدللہ مرکبات مکمل کر چکے ہیں۔ اچھا، جو پہلا مرکب ہے وہ کیا ہے؟ مرکب عطفی۔ مرکب عطفی کے اندر کم از کم 2 حروف ہوتے ہیں جن کو مرکب اپنا حروف عطف کہتے ہیں۔ یہ ہیں تو زیادہ، مطلب اور بھی الفاظ اور بھی حروف ہیں جو حروف عطف کہلاتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف 2 ہیں جو یہاں پہ ہم ابھی استعمال کرنے لگے ہیں۔ ایک ہے واو، واو کا مطلب اور او کا مطلب یا۔ اچھا، کل آپ لوگوں کو میں نے ٹیسٹ بھی دینا ہے، کل دوں گا یا پرسوں دوں گا، تو اس کے اندر جو مرکبات ہوں گے نا، یہ اس کے مرکب عطفی کے اور مرکب توصیفی کے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں مرکب عطفی اور مرکب توصیفی کی آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے۔ تو اس کے اندر ترتیب کیا ہوگی؟ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ مرکب کون سا ہے، مرکب توصیفی ہے یا مرکب عطفی ہے، ایک چیز تو یہ بتائیں گے۔ دوسری چیز، آپ اس کے اندر کوئی غلطی ہوگی، جیسے دیکھیں العادل او الظالم، اب یہ او ہم اصل شکل میں لکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر کیا حرکت لگے گی یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح جب جیسے یہاں پہ دیکھیں خبزون و ماءن، اصل میں کیا تھا؟ خبزن و ماءن، واو کے اوپر اگر شد نہیں ہے تو یہ آپ نے خود لگانی ہے ادغام کرنے کی وجہ سے۔ اس طرح کی جو اعراب کی غلطیاں ہیں یا کوئی بھی ہیں، اس مرکب کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اس میں اس قسم کی کوئی غلطی ہوگی تو وہ آپ نے دور کرنی ہے، اور پھر اس کا آپ نے ترجمہ بھی لکھنا ہے اور معرفہ نکرہ کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ لکھنا ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح انشاءاللہ مرکبات کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ پیپر بھیجوں گا، تو آپ نے اس کو حل کر کے مجھے بھیجنا ہے، اس کی یعنی آپ نے تصویر بنا کر پھر مجھے بھیجنی ہوگی۔ مثال کے طور پر واو پر سکون ہے نا، اس پر حرکت آنی چاہیے، وہ کون سی حرکت آئے گی ملانے کے لیے وہ آپ نے بتانی ہوگی اس پیپر کے اندر۔ بتانی کیا ہوگی؟ اس وقت وہ غلطی ہوگی اس کو آپ نے درست کرنا ہوگا بس۔ تو یہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، یہ ورنہ میں نہ بتاتا آپ کو یہ چیزیں، یہ تو آپ کو میں چیک کرتا نا کہاں کھڑے ہیں آپ، لیکن آپ ان کی تیاری کریں، اس میں جو کمی بیشی اس طرح کی ہے وہ آپ نے دور کرنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ دور کریں گے، اسی جس چیز پر آپ فوکس کریں گے وہ آپ کو پکی ہو جائے گی، اور وہی ہمارا مقصد ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کو پکی ہو جائیں۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہ مرکب عطفی بنتا کیسے ہے۔ اس کے اندر 2 حروف ہیں، ایک واو اور دوسرا او۔ واو کا مطلب اور او کا مطلب یا۔ اب سب سے پہلا جو اسم ہوگا اس کو اپنا معطوف الیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد حرف عطف آئے گا، اور اس کے بعد اسم آئے گا جس کو معطوف علی کہتے ہیں۔ پہلے اسم کو معطوف الیہ، دوسرے اسم کو معطوف علی، اور درمیان والا جو حرف ہے اس کو حرف عطف، حرف عطف۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ خبز و ماء،
ایک جو ہے مرکب ہے، اس کا آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ کہیں یہ معرفہ تو نہیں ہے۔ معرفہ ہے تو مختلف ترجمہ ہوگا، اگر نکرہ ہے تو مختلف ہوگا۔ وہ اب آپ کو پتا ہے کہ نکرہ جب ہوتا ہے تو پھر ہم ایک کوئی یا کچھ ساتھ لگاتے ہیں، اور اگر معرفہ ہو تو پھر ہم جو ہے اس کو صحیح سالم اس کا خالی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے، خبزن ایک روٹی، و ماؤن خبزون و ماؤن ایک روٹی اور کچھ پانی، جبکہ الجاہل والعالم جاہل اور عالم، کتاب او درس ایک کتاب اور ایک سبق۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے معرفہ نکرہ کا خیال بھی کرنا ہے اس پیپر کے اندر، اگر وہ نہیں کریں گے تو اس میں بھی وہ بھی غلطی شمار ہوگی۔ اس دفعہ مجھے جب میں پیپر چیک کروں گا تو مشکل تو ضرور ہوگی، لیکن صاف ظاہر ہے میں نے کرنا ہے۔ آپ کو آدھا آدھا نمبر بھی جہاں پہ ہوگا میں وہ دوں گا، اور جہاں پہ آدھا آدھا نمبر کٹے گا وہ بھی مجھے کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ چیز ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا ہو جائے۔ اصل مقصد پھر وہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی یرملون کا قاعدہ۔ یرملون کا قاعدہ یہ ہم نے شاید ہاں نہیں پڑھا ادھر، ایک اور کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہ میں آپ کے سامنے ایک اور سلائیڈ سے میرے خیال میں دیکھ کے آپ کو پڑھا دیتا ہوں، تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ کے سامنے یرملون کا قاعدہ آ جائے۔ تجوید کا قاعدہ ہے، اس میں یرملون کا قاعدہ ہوتا ہے، اور میرے پاس اگر یرملون کا قاعدہ ویڈیو کی شکل میں ہے تو وہ میں آپ کو بھیجوں گا، چھوٹا سا نا، چھوٹی سی ویڈیو ہے 3-4 منٹ کی، تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ اگر سامنے میرے آ گئی تو بھیج دوں گا، اگر خدا نہ خواستہ نہ آ سکی تو پھر مجبوری ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ کو بھیج دوں۔ وہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے وہ رکھنے لگا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم آپ دیں، میں نکال لوں وہ سلائیڈ۔ ایک منٹ صبر کیجئے گا۔ لیں جی، اب میں شیئر کرنے لگا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں اسے۔ دیکھیں، اب آپ کے سامنے وہ قواعد آ گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم ادغام کریں گے۔ اب یہ 6 حروف یاد کیسے ہوں گے؟ ایک لفظ یاد کر لیں، یرملون۔ یرملون اتنی زبردست لفظ ہے، اتنی خوبصورت لفظ ہے کہ قاعدے کا نام ادغام بھی ہم کہتے ہیں، لیکن یرملون کا قاعدہ بھی کہتے ہیں اس کو، اس وجہ سے کہ یہ مشہور نام ہے۔ یہ اتنی خوبصورت لفظ ایک بنا ہے ان 6 حروف کے ملنے سے کہ اس کو اس قاعدے کا نام ہی یرملون پڑ گیا۔ اب قاعدہ کا جو ہے غور سے سنیں دوبارہ، نون ساکن یا تنوین، تنوین کا مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ اب ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ادغام بالغنہ اور ایک ادغام بلا غنہ۔ یہاں پہ بالغنہ کی مثالیں ہیں، فمن یعمل کی بجائے پڑھیں گے کیا؟ فمن یعمل، غنہ بھی ساتھ کریں گے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بھی بتاتا جاتا ہوں. نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آ جائے تو ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. اس کی مثالیں ہم بعد میں دیکھیں گے. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کریں گے لیکن ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. دیکھیں ادغام ہم نے کیا کیا ہے, مرج کیا کیا ہے ہم نے, یا سائلنٹ کیا کیا ہے, اس نون ساکن کو ہم نے سائلنٹ کر دیا اور پیچھے والے حرف میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فمن یعمل کی بجائے فمن یعمل, فمن یعمل. کوئی بات نہیں, جب بھی کوئی بندہ شامل ہو جائے کوئی مشکل نہیں. بات یہ ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں, اور پھر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلاس آپ لوگ نہیں لے سکتے تو ویڈیو اسی لیے بھیجی جاتی ہے, انہی لوگوں کے لیے بھیجی جاتی ہے جن سے کسی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے سکپ ہو جاتی ہے. پھر وہ آپ ویڈیوز دیکھیں اور اچھے طریقے سے اس کو تیار کر لیں, اور زیادہ دفعہ بھی سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. لیں جی, فمن یعمل کی بجائے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اب دیکھیں یہاں پہ ذرۃ کر کے میں نے نہیں پڑھا کیونکہ یہاں پہ اور قاعدہ لاگو ہو رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا, خیرا کی بجائے خیرا یرہ. یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. دیکھیں ادغام ہم نے کیا کیا ہے, مرج کس چیز کو کیا ہے اور ملایا کس چیز کو ہے. اس رن خیرن کے اندر نون ساکن موجود تھی جس کو ہم نے مرج کر دیا ہے یا کے اندر. تو پڑھیں گے کیسے؟ خیرن یرہ, خیرن یرہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا دیکھیں, قیام, قیامن کی بجائے قیام ینظرون. قیامن کے اندر نون ساکن موجود ہے یعنی تنوین کے بعد یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے, تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. قیام ینظرون. اب دیکھو یہ ان چار حروف میں سے ہے یا, پہلا حرف یا. اسی طرح من ولی, دیکھیں نون ساکن کے بعد واو ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے, تو یہاں پہ دیکھیں یرملون کے ان چار حروف میں سے ہے, یرملون میں سے. تو یہاں پہ ہم ادغام بالغنہ کریں گے. من ولی کی بجائے میوں, میوں, اس نون کو ہم نے سائلنٹ کر دیا, نون ساکن کو. میوں, ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. میوں ولی کی بجائے میوں ولی یوں, ولی یوں, ولی یوں نہیں پڑھنا, ولی یوں کر کے پڑھیں گے تو واو یا کے اوپر دو پیش آ جائیں گی. اس کے نیچے زیر کیسے پڑھیں گے؟ ولی یوں, 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 ولی یوں ولا نصیر. اور کیا ہے؟ ووالدین کی بجائے ووالد وما ولد. مستقر, اب دیکھیں مستقر پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ, تو روں کر کے پڑھیں گے تو دو زبر آ جائیں گی. مستقر ومتاع, مستقر ومتاع, مستقر ومتاع الى حین. اچھا من مقرن کی بجائے مم مقرن, مم مقرن. اسی طرح قمرا منیرا, قمرا منیرا کی بجائے قمرا منیرا. لیلۃ مبارکۃ کی بجائے لیلۃ مبارکۃ. پھر آپ دیکھیں من نعمت کے بجائے پہلی نون کے ساکن کو ساکن کر دیا, دوسری نون کے اندر ہم نے اسے مرج کر دیا, نہیں پہلی نون کو سائلنٹ کر دیا, ساکن نہیں کیا, ساکن تو پہلے سے موجود ہے. نون ساکن کی وجہ سے تو آگے قاعدہ لاگو ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے, تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. من نقفہ جن کی بجائے من نقفہ, من نقفۃ, من نقفۃ. اسی طرح قلع نضید کی بجائے قلع نضید.
مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ تو آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو پھر مجھ سے پوچھیے گا، ابھی کلاس کے اندر پوچھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں تو بعد میں آپ میرے واٹس ایپ پہ جو ہے میسج کر دیجئے گا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جو ہی موقع ملے گا جواب دے دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آ جائے، یہ را اور لام بھی حروف یرملون کا ہی حصہ ہے، تو ہم نے اس میں سے 4 حروف نکال لیے تھے نا، اور را اور لام کی بات نہیں ہوئی، پیچھے کوئی مثال نہیں آئی اس کی، اب آئے گی اس کی مثال۔ دیکھیں، ہم انہم عن ربہم کی بجائے نون ساکن کے بعد را کیونکہ حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ہوگا، ٹھیک ہے۔ عن ربہم کی بجائے عن ربہم، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ آواز ناک میں جاتی ہی نہیں ہے، آواز ناک میں جائے گی تو غنہ ہوگا نا۔ ان ربہم بہم یومئذ یومئذ لا کی بجائے یومئذ، لیکن یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، بغیر غنہ کے ہوتا ہے۔ یومئذ لمحجوبون۔ اچھا، میں اگر ضد کروں کہ میں کہوں کہ نہیں نہیں میں نے یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے، تو اب آپ ذرا پڑھ کے خود دیکھیں، غنہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں ہو سکے گا۔ یومئذ لمحجوبون، اذل، جتنی دیر میں بیٹھا رہوں لام کو دبا کر، لیکن کیونکہ لام کو ادا کرتے ہوئے آواز ناک میں جاتی نہیں ہے، اور آواز ناک میں جائے گی تو غنہ ہوگا، آواز ناک میں جب تک نہیں جائے گی غنہ نہیں ہوگا، تو یہاں پہ غنہ ہوگا ادغام بالغنہ، نہیں، ادغام بلا غنہ، یومئذ لمحجوبون۔ اسی طرح من ربی من ربی کا کی بجائے مر ربی کا، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد را ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ نزولن من غفور کی بجائے نزولم، دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا، نزولم من، دیکھیں نون ساکن کے بعد غین ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ دیکھیں، را کے نیچے تنوین، اس کے بعد را ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، غفور رحیم کی بجائے غفور الرحیم۔ اسی طرح لئن، لم کی بجائے لئلم، اور من لدن کی بجائے من لدن، ویلن لکل کی بجائے ویل لکل۔ لیں جی، ہمارا ادغام کا قاعدہ تقریباً ہو گیا مکمل، اس کی میں نے زیادہ تفصیل آپ لوگوں کو بتا دی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ بعض دفعہ کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، جس کو سمجھ نہیں آئی میرے سے رابطہ کر لے، اور یہ قاعدہ میں دوبارہ انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو 3-4 منٹ کی ویڈیو ہے وہ بھی بھیج دوں گا، تاکہ آپ کے لیے بالکل ہی یہ آسان ہو جائے، اور بار بار سننے سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو بندہ دوبارہ سنے تو بات سمجھ آ جاتی ہوتی ہے۔ اچھا، آگے اخفاء کا قاعدہ ہے جو کہ تجوید کے لحاظ سے ہے، تو بہرحال ہم نے عربی کے اندر اسے نہیں پڑھنا، تو وہاں پہ ہم دوبارہ چلتے ہیں۔ میں اب دوبارہ وہی سلائیڈز کھولنے لگا ہوں جو پہلے کھولی ہوئی تھی۔ دیکھیں، اب یہاں پہ ہم مرکب عطفی کے اندر یرملون کا قاعدہ پڑھنے لگے تھے تو وہ میں نے آپ کو دکھا دیا، جبکہ اس کے اندر صرف اس کی ایک مثال تھی، شاکرون و عادرون، غنہ کی۔ اب آپ کو وہاں پہ ہر قسم کی ہر حرف کے ساتھ ایک مثال بھی مل گئی ہے، اور یرملون کے ہر حرف کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو الگ سے بھی اس کی قسم سامنے آ گئی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را یا لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری کیا، اس کا ایک الگ تشخص ہے، حمزۃ الوصل کا قاعدہ۔ حمزۃ الوصل کا قاعدہ کیا ہے؟ جس لفظ پر لام تعریف لگا ہو وہ اپنے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ایسی صورت میں حمزۃ الوصل پڑھنے میں گر جاتا ہے، لکھنے میں الف رہ جاتا ہے۔ اب یہ چیز ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، یہ ذرا بڑا کر کے دیکھیں۔ حمزہ وصلی کا کام کیا ہے؟ حمزہ وصلی کے اوپر حرکت نہ بھی ہو تب بھی حرکت اس کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں، جب یہ ال کے لام کے ساتھ ہو تو اس کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں ہر صورت میں۔ اب دیکھیں، واو اور یہ جمع کا نشان واو کو چھپائے ہوئے ہے، جو ہی حمزہ وصلی
کو یہ پتہ چلے گا پیچھے کوئی حرف آ گیا ہے تو اس نے اپنی حرکت گرا دینی ہے. یہ بہت ہی انتہائی مجبوری کے وقت کام آتا ہے جب آپ کا کوئی پرسان حال نہ ہو. دیکھیں لام یہ لفظ یہ جو آپ کو الحسن نظر آ رہا ہے اس سے پہلے اگر حمزہ وصلی ہٹا دیں تو پڑھیں گے کیسے بھائی؟ مطلب کوئی بھی پہلے حرف نہ ہو اور حمزہ وصلی اکیلا ہو خالی الف ہو. جیسے اب آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں دیکھیں اب یہاں پہ میں اگر واو کو ہٹا دیتا ہوں تو کیسے پڑھیں گے دیکھیے گا ذرا. واو کو کاٹ دیتے ہیں دیکھیں. اب مجھے ذرا بتائیں کیسے پڑھیں گے. حمزہ وصلی ہے اب یہ قربانی دے گا. جب یہ لام کے ساتھ اس طرح آتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ہر صورت میں زبر لگانی ہے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب کسی وجہ سے یہ واو جیسے ابھی میں نے ختم کر دیا ختم کرنی پڑ جاتی ہے نا. اب میں آپ کے سامنے اس کی یہ حرکت لگاتا ہوں. ٹھیک ہے تو یہ بن گیا الحسن. اور اگر اس سے پہلے حمزہ وصلی سے پہلے کوئی حرف آ جائے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہ کیا کرے گا اپنی حرکت گرا دے گا. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں واو. دیکھیں واو آ گئی ہے جی. واو ہے تو یہ اپنی حرکت ہر صورت میں ہٹا دے گا. اگر یہ کہتا ہے جی اگر ہم پڑھتے ہیں وَالْحَسَنُ تو غلط ہو جائے گا بالکل غلط ہو جائے گا. اب ہم کیا کریں گے حمزہ وصلی کی جو حرکت ہے وہ گرا دیں گے. ٹھیک ہے تو یہ بن گیا والحسن. لیکن یہ کب کام آتا ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف نہ ہو. اس سے پہلے والا حرف اگر یہ واو ساکن ہوتی او ہو اس کو بھی میں کاٹ دیا غلطی سے. اگر یہ واو ساکن ہوتی اس طرح تو پھر ہم کیا کرتے اس کے اوپر پھر ہمیں حرکت مجبوراً لگانی پڑتی. حمزہ وصلی اپنی حرکت نہ واپس کرتا چاہے پیچھے والا حرف ہمارے کام کسی بھی صورت میں نہ آئے تو بھی ہر صورت میں اس نے اپنی حرکت گرا دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو سارے کو کلیئر کرتا ہوں اور وہ جو پہلے اصل واو تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے والحسن. اگر وہ الحسن پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں. حمزہ وصلی کا سب کو سمجھ آ گیا ہے نا؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ابھی مجھے بتا دیں کہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی. میں بلکہ ایک دفعہ پھر بھی بتا دیتا ہوں. حمزہ وصلی سے پہلے اگر کوئی حرف نہ ہو تو اس پر ہمیں حرکت لگانی ہوتی ہے بعد والے حرف کو پڑھنے کے لیے. جیسے وَالْحَسَنُ تھا تو والحسن ہے واو ہٹائیں گے تو حمزہ وصلی ہمارے کام آئے گا. اس کے اوپر حرکت لگا کر الحسن پڑھیں گے. اور اگر اس حمزہ وصلی کو پتہ چل جاتا ہے پیچھے کوئی حرف آ گیا ہے تو یہ اپنی حرکت خود بخود لگی ہوئی بھی گرا دیتا ہے. اچھا جی ایک اور قاعدہ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ساکن حرف آپ نے آگے ملانا ہو تو یہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے. زبردست. بس میں اسی جگہ پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ گئی ہے. اچھا دیکھیں کوئی بھی ساکن حرف اس کیفیت میں آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں حمزہ وصلی نے تو اپنی حرکت گرا دینی ہے ہر صورت میں. ہم نے یہ کرنا ہے کہ پیچھے کوئی ساکن حرف آ جائے تو اس کے نیچے ہمیں زیر دے کر آگے ملانے ہوتی ہے. ہر صورت میں زیر دے کر آگے ملانی ہوتی ہے. اب ہم اس کو دیکھیں یہیں پہ ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تاکہ آگے والی مثال تک ہم جب جائیں تو وہ لکھی ہوئی پوری واضح ہو. دیکھیں حمزہ وصلی کو جو ہی پتہ چلا کہ پیچھے واو آئی ہے اب واو کسی کام کی ہے یا نہیں ہے اس نے اپنی حرکت گرا دی. اب آپ دیکھیں واو بھی ساکن لام بھی ساکن دونوں حروف ساکن ہے بھائی کیسے پڑھیں آپ؟
आप लोग खुद ट्राई करें जरा पढ़ने की, पढ़ा जा सकता है। अस्सादिकु अव, मैं तो रुक गया हूं, आप पढ़ के दिखाएं, अगर कोई पढ़ सकता है तो मुझे बता दें। और मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा जा सकता तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सुकून की अलामत को भी मिटा देंगे, ठीक है। और इसकी जगह पर हम हरकत लगाएंगे। हरकत कहाँ लगाएंगे, कोई भी साकिन हर्फ जब आगे मिलाना हो तो उसके नीचे जेर देकर मिलाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कलर चेंज करके आपके सामने जेर लगाता हूं, देखें। वाव के नीचे हमने जेर लगा दी, वाव के नीचे जेर लगाई है तो हम इसको पढ़ने के काबिल हुए हैं। अस्सादिकु अविल काज़िबु, जैसे पहले था फिर गलत लिखा हुआ था, अस्सादिकु अव अल काज़िबु, ठीक है। हमजा वसली ने अपनी हरकत गिरा दी, उससे पहले वो हर्फ साकिन था। हर्फ साकिन को जब हम आगे मिलाते हैं तो उसके नीचे जेर देकर आगे मिला देते होते हैं, जैसे अस्सादिकु अविल काज़िबु, अव अल काज़िबु की बजाय अविल काज़िबु। अब मैं इसको क्लियर करता हूं और आगे जो लिखा हुआ है वो आपको दिखाता हूं। देखें, ये तो गलत लिखा हुआ है, रुकावट पैदा कर रहा है ना ये हमजा। तो अब हम चलते हैं आगे, देखें। अस्सादिकु अविल काज़िबु, हमने किया क्या है, इस वाव साकिन के नीचे जेर देकर आगे मिला दिया है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, ये समझकर बात मुकम्मल करते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है तो बस जी नहीं कर रहा कि खुल के बोलूं। तो बस ये फिर भी अल्लाह की रहमत है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हैं। अच्छा, इस तरह का जो कोई टेक्निकल चीजें आ जाती है ना, तो फिर मैं ज्यादा टाइम भी लगा लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। हालांकि हो तो दोहरा ही रही है ना, ऐसे हम भागते जाते, लेकिन ये चीजें बाज दफा भूल जाती हैं तो फिर हम ताजा करके आगे चलेंगे। और मेरा टारगेट ये है कि जब हम फेल शुरू करेंगे तो ये आपको पक्का होया हुआ हो, अच्छे तरीके से, यानी पीछे से सारा सबक अच्छे तरीके से याद हो, तैयार हो। अच्छा देखें, मिन का एक नून ऐसा है कि जब हम इस मिन का नून भी साकिन है, कोई भी साकिन हर्फ जब हम आगे मिलाते हैं तो उसके नीचे जेर देकर मिलाते हैं, लेकिन मिन का नून जो है भी साकिन है। लेकिन इसको, इस एक लफ्ज को जो है एक्सेप्शन हासिल है कि मिन का नून साकिन है, इसके नीचे हम जेर दिए बगैर हम जबर लगाकर, यानी जेर देने की बजाय जबर लगाकर पढ़ेंगे। मिनिल मस्जिदी की बजाय मिनल मस्जिदी पढ़ेंगे, देखें, मिनल मस्जिदी। ये है इसका तरीका, बंद कर अपना इसका जो है पढ़ने का, मिनल मस्जिदी। अच्छा जी, अब आप देखें, एक और चीज समझ लें, वो जो हमने हमजा वसली देखा है लाम के साथ देखा है, लेकिन हमजा वसली जो है, ये जो इब्नुन का हमजा है, ये भी हमजा वसली है। और इसमुन को का जो हमजा है, ये भी हमजा वसली कहलाता है। लेकिन अब आप देखें, इसके नीचे जेर है, इब्नुन के नीचे भी जेर है। ये और वजह है जिसकी वजह से ये जेर है। तो ये हम बाद में आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह कब जेर आती है। तो मेरे ख्याल में आज हम यहीं पे ही छोड़ देते हैं। अलिब्नु ये एक अलग चीज है, ये मैं आपको इंशाल्लाह स्लाइड्स की मदद से कल जो है आपके सामने रखूंगा, तो ये आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। वो स्लाइड्स ऐसी होंगी कि वो आपके सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब आपने ये याद रखना है, कल मुझे कहीं से अगर भूल भी जाए तो आपने मुझे बताना है कि अल इब्नु से शुरू करना है, अल इस्मु से शुरू करना है, ठीक है जी। आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि एक तो टाइम पे आया करें, दूसरी बात यह है कि अपनी हाजिरी जरूर लगाया करें। अब आप देखें 23 लोग मौजूद हैं, लेकिन हाजिरी मैं हैरान होता हूँ 7-8 लोगों की आती है, पता नहीं वो वजह क्या है। तो ये हाजिरी जरूर लगाया करें, उससे बहुत फायदा होता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये आप लोगों का फायदा है, मुझे खास तौर पर मुझे कोई खास फायदा नहीं होता इसका, मुझे तो मेंटेन करना पड़ जाता है ना। आप लोगों को इसका फायदा क्या होता है कि आप बंधे रहते हैं। अब कोई बंदा हाजिरी नहीं लगाता तो बाज दफा मैं पूछ भी लेता हूँ ना। और अगली जो क्लास होगी इंशाल्लाह मैं बाकायदा किसी बंदे के जिम्मे लगाऊंगा कि हाजिरी चेक किया करें। मेरे लिए थोड़ी सी बाज दफा मुश्किल भी होती है टाइम की कमी की वजह से। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।